السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہمیں حق پتہ ہوتا ہے ہم چل نہیں پاتے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی ہمیں باطل کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیں اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، ہم بچ نہیں پاتے، اور اللہ حق کو ہمارے سامنے غلط ملت نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم جو آیات پڑھیں گے وہ بہت زیادہ حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں، مطلب سمجھیں کہ پورا کا پورا قرآن ہی بے شک جیسے درد پہ مرہم رکھنے والی الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، اور آپ کی اندر کی ایموشنز اور آپ کی تھاٹس کو سمت دینے والی کتاب ہے یہ۔ آپ ابھی آج کی جو انشاءاللہ آیت ہے، میں امید کرتی ہوں کہ جو ہے آپ کو بہت اس سے مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا جیسے درد پہ مرہم، اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی پین میں ہے تو یہ آیت ضرور ضرور آپ کو بہت کمفرٹ دے گی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے رب اور میرے رب ہم سے بات کرتے ہوئے، 22 آیت ہے، سورہ الحدید ہے، 57 سورہ۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما اصابہ، کہ نہیں پہنچتی، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت انسان کو نہیں پہنچتی، مطلب آپ کو نہیں پہنچتی، کہاں پر نہیں پہنچتی؟ فی الارض، زمین کے اندر کوئی پرابلم جیسے زلزلے آنا یا کچھ بھی، ولا فی انفسکم، اور تم لوگوں کی جانوں میں جو مسائل آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر یہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر فی کتاب، یہ ایک کتاب میں موجود ہوتی ہے، من قبل ان نبرأها، اس مصیبت کو آپ پر پہنچانے سے پہلے، آپ کے اوپر ڈالنے سے پہلے اللہ نے اس کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا، تو یہ آیت ہمارے لیے، پہلے تو ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر آیت جو ہے جب بھی نازل ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے دو آڈینس ہیں، پہلے وہ جن کے لیے اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آج آپ اور میں جو بھی اس آیت کو پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ تو پہلے وہ آڈینس ہیں اور ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ، اصل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے کہ جب مکن ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہے اور مدینہ میں صحابہ آ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے بالکل تھوڑا سٹارٹنگ ٹائم ہے، بہت زیادہ سال ہا سال وہاں نہیں گزرے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن آلموسٹ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 12 سے 10 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، اب ان آیات کا پس منظر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جو ہے پے در پے لڑائیاں ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے جب مدینہ میں آئے تھے تو ساری جو عرب تھا وہ ہو گیا، مطلب ہل گیا کہ یہ بڑی ایک نیو ایک قوم آ رہی ہے، اور اب سب کیا کرنے لگے تھے، مسلمانوں کو جہاں جہاں پہ کوئی مسلمان ہوتا تھا تو انہیں پکڑ کے اذیت دینا، ظلم و ستم کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کو بس یہی تھا کہ مطلب مسلمان بہت زیادہ تکلیف والے مراحل سے گزر رہے تھے، بہت زیادہ پینفل، اور بعض اوقات وہ اتنی زیادہ اذیتیں بڑھ جاتی تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ اب ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں نا، جو بھی مصائب تمہیں پہنچ رہے ہیں، جتنی بھی اذیتیں ہو رہی ہیں، ایموشنلی آپ ہرٹ ہو رہے ہو، لوگوں کی باتیں آپ کو مطلب انہیں سننی پڑتی تھی، کفار کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط غلط باتیں کرنا لوگوں کا جو کفار تھے، تو وہ تھے مشرک، یہود نصارہ تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا، زمین میں جو تکلیف آتی ہے، جیسے زلزلے آ گئے، جیسے سونامی آ جاتے ہیں، جیسے کہ اب جیسے کرونا وائرس آیا ہوا ہے، تو یہ ساری اللہ فرما رہے ہیں اب میرے اور آپ کے لیے ہمیں کیا اس میں لینا ہے کہ جو بھی ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں، ولا فی انفسکم، اور نہیں، اور جو تمہاری نفسوں میں جو پرابلمز ہوتے ہیں، ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں تکلیفیں پیش آتی ہیں،
ہم ہم لوگ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو فزیکل پرابلمز ہوتی ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کو اذیت اٹھانی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ موجود ہے ایک کتاب میں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے قدر لکھی ہے، دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی اس میں جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو آلریڈی رائٹ کیا ہوا ہے، اس کو آلریڈی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں اس کے اندر پھر یہ بات بھی ہے، اب پھر انسان کہے کہ اچھا پھر میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو پھر میری کیا غلطی اور میں کہاں سے اس کے بارے میں میری کیسے پوچھ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو تکلیفات تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا مطلب؟ یہ تو پھر آپ کہو گے کہ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کلاس میں جیسے ایک بچہ ہے، وہ اسٹارٹ سے نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو ٹیچر نے اگر اس کے رپورٹ کارڈ پہ اس کو فیل لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیچر نے جان بوجھ کے فیل کیا ہے۔ اللہ جیسے ٹیچر کو پتہ تھا کہ یہ بچہ نہیں پڑھا تو اس کا تو ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا پاسٹ، میرا فیوچر اور میرا پریزنٹ یہ سب اللہ کے سامنے ایسے جیسے کھلی کتاب۔ اللہ نوز کہ میں کیسی ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ قدر لکھ کے آپ کو اس کا پابند کیا ہے، نہیں، اپنے علم سے قدر کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو بھی، بس اس بات پہ ہمیں اندھا یقین ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں خیر ہے۔ یہ بات اپنے پلوؤں سے میں اور آپ باندھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پہ اس کے لیے اجر ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس پہ بھی اس کے لیے اجر ہے، تو وہ دونوں حالتوں میں صرف نیکیاں ہی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بات آپ سمجھیں کہ اب جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ پرابلم میں ہے، تکلیف میں ہے، غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ چاہے تو یہی حالت مجھ پہ بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں تکبر سے بچنا ہے اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے سے بچنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی مشکل صحابہ پر اتنا مشکل ٹائم پیریڈ آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں میں نے مطلب یہ جو جتنی بھی تمہیں تکلیفات آ رہی ہیں، جو تمہاری اپنی جانوں میں آ رہی ہے یا زمین پر جو تکلیف آ رہی ہے، یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جب بھی تکلیفات آتی ہیں نا، اور صحابہ کے اوپر بھی جب آئی ہیں تو وہ کیوں آئی ہیں؟ تاکہ ہم ان کی سیرت، کیونکہ دیکھیں سب میں خامیاں ہوتی ہیں نا، تو جو خامیاں ہیں وہ ختم ہی تکلیفات سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں بڑی خوبصورت بات ہے تفسیر میں کہ تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں جو باقی رہ جائیں گی، جن کی بدولت تم عظمت اور اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم نہ کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھپیڑے سہ سکو گے، تو وہ تم نہیں برداشت کر سکو گے، اس لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے۔ آزمائش سے گزر کر انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اسٹرانگ نہیں ہوتا، اسٹرانگر ہوتا ہے، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو پین ملے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنا پین ملتا ہے، وہ پین دیتے ہیں، اور جس کو جتنا پین ملتا ہے وہ اتنا ان سائڈ آؤٹ ایک بہتر اور ایک عظیم انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ٹیسٹ آئے، صرف 1 منٹ کے لیے رک کے یہ سوچا کریں کہ 700 کروڑ انسانوں کا رب، ہاں، کہ کوئی پتا نہیں گرتا کہ اسے پتہ نہ چلے، کوئی پلک نہیں جھپکتا کہ اللہ کو پہلے پتہ نہ چلے۔ اگر اس نے میری قدر لکھی ہے، اور اگر جس نے میرے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سب کچھ بنایا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ہے نا میری قدر، تو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس پر یقین، یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر یقین۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی سمجھے کہ بہت کمفرٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب جیسے یہ بات ہو گئی نا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی کہ تم پر جو مصیبت زمین پر آتی ہے اور تمہاری اپنی جانوں میں آتی ہے اور یہ کتاب میں لکھی ہے، اور اس کو لانے سے پہلے اللہ نے اس کو ایک کتاب میں لکھا ہے، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ اب لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم
واللہ لا يحب کل مختال فخور. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو تمہیں مشکلات آتی ہیں نا زندگی میں، ٹھیک ہے، یہ کتاب میں تو میں نے لکھی ہے، اور اب تو ابھی تمہیں چاہیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، لیکئی، اللہ فرما رہے ہیں لیکئی لا، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہو، لیکئی لا تأسو، دل شکستہ مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا تھا. ٹھیک ہے، ما فاتکم، جو کچھ تم سے دور ہو گئی یا جو چیز ختم ہو گئی اس پہ دل شکستہ مت ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پہ پھول نہ جاؤ. ٹھیک ہے، تفرح فرح سے ہے بہت زیادہ خوش ہو جانا، ایکسٹریم لیول کا. واللہ، اور بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل مختال فخور، اس کا ایک اجمالی سے ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز سمجھے، اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند. ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا یہاں پہ پاز دیں اور آپ دیکھیں کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں مختلف سٹیجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ بچپن سے لے کے پہلے ہم بہت زیادہ بچہ مطلب لعب میں جاتے ہیں، بہت کھیل کود میں ہم جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی میں آتا ہے ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پھر ہم اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ آپ کی ہر کسی کی لائف میں آتا ہے کہ زینت میں ہم چلا جاتا ہے، پھر تفاخر آتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، ایک کمپٹیشن والی لائف ہوتی ہے، اور اس کے بعد تکاثر جمع کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب تمہاری زندگی میں تو آئے گا، لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے. ساری زندگی میں جو ہماری 50-60 ایئرس کی زندگی ہوتی ہے اس میں کامیابیاں بھی آئیں گی، ناکامیاں بھی آئیں گی، سب کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی آئے گا نا زندگی میں، یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے. اور زندگی جو ہے نا اس دنیا کی، وہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ تبارک الذی میں یا سورہ ملک میں کہ میں نے نہیں بنایا زندگی اور موت کو مگر اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو اس دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کے اندر ہماری مسلسل ہم ٹیسٹ میں ہیں. اگر اللہ ہمیں کوئی نعمت دے رہا ہے اس میں بھی آزما رہا ہے، کوئی ہم سے نعمت لے لیے اس میں بھی آزما رہا ہے. اب اگر وہ نعمت دے رہا ہے تو وہ کیسے آزما رہا ہے، ہمارے شکر کو دیکھ رہا ہے. اس نعمت کے ہوتے ہوئے میں اللہ کو تو نہیں بھول جاتی، میری نمازیں تو قضا ہونے نہیں لگتی. کوئی نعمت مل گئی ہے تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے میں نے کہ اس نعمت کی خوشی میں اتنی حد سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئی کہ میں اللہ کو ہی بھول گئی. کیونکہ یہ آلریڈی ریٹن ہے، اور یہ ریٹن کیوں ہے، کیونکہ یہ میرے ٹیسٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی میری لائف میں آئے گا یہ میرے ٹیسٹ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں بنایا جنوں انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ سب ہمارے لیے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ہم ان میں غور و فکر کریں، لیکن مجھے اور آپ کو صرف اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم نے جو یہ کہتی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ آزما رہا ہے کہ میں اپنے اس لا الہ الا اللہ میں کتنی سچی ہوں. ٹھیک ہے، کیا میں اپنی زندگی میں ہر چیز سے اوپر اللہ کو رکھتی ہوں، اللہ کے احکامات کو سرچ کرنے کے لیے خود قرآن کھولتی ہوں، علماء سے پوچھتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کی تلاش کرتی ہوں یا نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، زمین پہ آتی ہے، تو تمہاری اپنی جانوں میں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اب تمہیں چاہیے یہ کہ تم اتنے زیادہ ڈپریس نہ ہو جایا کرو، کیونکہ لائف میں جو بھی پرابلم آتا ہے وہ ہم اس کے اندر چھپی ہوئی بہت ساری بلیسنگز ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ، مع کا مطلب ہوتا ہے بالکل ساتھ ہی آسانی ہے. اگر مشکل ہے تو مشکل نہیں آئی، مشکل اگر تم نے نہیں دیکھی نا تو آسانی بھی تم انجوائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے لکئی لا تعسو، نہ تعسو یہ جو ہے مطلب بہت زیادہ تم نا امید مت ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جو تم پہ گزر رہی ہے. تو ہمیں کیا دیکھیں،
جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے نا کسی ایک چیز کو لے کر، تو وہ روحانی طور پر بہت ویک ہو جاتا ہے، وہ اپنی نماز تک پراپر پھر ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ شیطان کی چالوں میں سے بہت بڑی ایک چال ہے کہ وہ مومن کو بہت زیادہ ڈپریس کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مصیبت میں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے اور اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں آپ کے اور میرے لیے خیر ہے. تو پھر بہت زیادہ نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ اپنے اندر ایک امید رکھنی ہے کہ بظاہر تو یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ سب کچھ خراب ہو رہا ہے، میں جدھر ہاتھ ڈال رہی ہوں چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن اس میں خیر ہے. ان تکلیفات سے گزر کے ہی وہ نعمت ملنی ہے جس کو اگر ان تکلیفات کی میں بھٹی سے نہیں گزروں گی تو وہ جو نعمت مجھے ملنے والی ہے شاید میں پھر اس کی حقدار بھی نہ بن سکوں، یا شاید پھر میں اس کو سنبھال ہی نہ سکوں. تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ میں پہلے ان تکلیفات کی بھٹی سے گزروں. اور کیا ولا تفرحوا، اور بہت زیادہ خوش ہو جانا. اچھا دیکھیں، ایمان کی جب انسان محنت کرتا رہتا ہے نا تو ایک ایسا وقت آتا ہے، دیکھیں جب انسان نے اپنے اپنے اخلاقیات پہ، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق پہ کام کرنا شروع نہیں کیا ہوتا نا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر نا ایموشنز بڑے ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. ہم خوش ہیں تو پاگلوں کی طرح خوش ہوں گے، ہم غمگین ہیں تو پاگلوں جیسے غمگین ہو رہے ہوں گے، ہم ہنس رہے ہیں تو بندہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا اتنا زیادہ ہنس رہا ہے. ہاں، اور روئیں گے تو بس سمجھ نہیں آئے گی کہ آنسو خوش کیوں نہیں ہو رہے، کیا ہو گیا. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو پرابلم سے گزارتے ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے ایمان پہ ورک کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے جڑتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے. آپ نا بہت ایکسٹریم پہ غمگین ہوتے ہو نا، آپ بہت ایکسٹریم پہ خوش بھی نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ خوشی ہے تو اس کے بعد غم آئے گا، غم ہے تو پھر خوشی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. انسان جب سٹارٹ میں تھا تو وہ پینڈولم جو ہے نا جسے بہت زیادہ تیزی سے گھومتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ جو رسی ہے وہ تھوڑی، جو پینڈولم کی سمجھے جیسے وہ اسٹرنگ ہے وہ تھوڑی نارمل ہوتی جاتی ہے اور سلو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے. آپ کی وہ ایکسٹریمز ختم ہو جاتی ہیں، یا بہت خوش ہے تو ایکسٹریم، یا بہت غم ہے تو بہت ایکسٹریم. تو ہم نے اس چیز پہ اپنے کام کرنے، اور یاد رکھے جب انسان ایموشنلی ان ایکسٹریمز پہ جاتا ہے نا تو اسی وقت آپ کے اوپر جادو اثر کر سکتا ہے، آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ یہ جنات ان سب کا بھی اثر صرف تب ہوتا ہے جب ہم ایموشنلی بہت زیادہ ایکسٹریم پہ، جیسے بہت رو رہا ہے کوئی، نارملی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، رونا ہم سب کو آتا ہے، ہنستے بھی ہم سب ہیں، ایکسٹریم نہیں، کنٹینیوس نہیں. ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد بندہ نارمل ہو جائے، چلے بندہ غمگین ہے تو ایک دن دو دن، پھر اس کے بعد نارمل کرنا ہوتا ہے خود کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بس انسان جو ہے یہ سوچے کہ بس اب میں نے رونا ہی نہیں ہے یا میں ہنس ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن خود کو نارمل رکھنا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. تو اب اس بات کو میں اور آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے نفسوں پر کام کرنا، اور جو بھی اگر ہمیں مصیبت آ رہی ہے کسی اور پہ، فار ایگزامپل مصیبت آ رہی ہے اور مجھے اگر اللہ نعمت دے رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بہت زیادہ ناراض، بہت زیادہ خوش ہے، اور مجھ سے جو ہے بہت زیادہ ناراض ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اس کو بہت نعمتیں مل رہی ہیں اور مجھے نہیں مل رہی تو اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، ہر کسی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو نعمت نہیں مل رہی نا، اور اللہ تعالیٰ مطلب کسی کو نعمت نہیں مل رہی اور اس کے دوسرے اپوزٹ بندہ ہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امبیلنس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کو آزما رہے ہیں، ایک کو نعمت دے کے آزما رہے ہیں، ایک سے نعمت لے کے آزما رہے ہیں. تو جس کے پاس نعمت نہیں ہے، میں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اتنی زیادہ بہتر ہوں، اللہ کو میں اتنی پسندیدہ پسند ہوں اس وجہ سے مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہ تو گنہگار ہے تو اس میں کوئی ایسی خامی ہوگی ضرور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پرابلمس دی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خود پسند ہو. ٹھیک ہے، تو ہم سب نے اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور جو حق اور سچ بات تھی وہی دلوں میں رہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.